بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، 7ویں جماعت اردو کتاب سے جس کا ہمیں اب آخری کچھ اسباق بچے ہیں، آج ہم پڑھیں گے کشمیر کے دلکش باغات۔ چونکہ کشمیر میں اس وقت سیر و سیاحت کا موسم ہے، اس لیے اس وقت اس موضوع کو پڑھنا زیادہ مناسب ہے تاکہ یہاں کی کچھ اہم باتیں اور خاص چیزوں کا تذکرہ آپ کے سامنے رہے۔ موسم کے اعتبار سے مئی، جون، جولائی، اگست، سپتمبر، یہ 2-4 مہینے بہت ہی عمدہ ہوتے ہیں، یہاں دلکش ہوتے ہیں، پھل فروٹ کے ہوتے ہیں، اور اسی کو ہم پڑھیں گے۔ کشمیر کے دلکش دلکش باغات کا ہے عنوان قاضی گنڈ۔ 30 مئی 2012 عیسوی۔ پیارے دوست نوید، تمہارا پیار بھرا خط ملا، شکریہ۔ یہ جان کر مسرت ہوئی کہ کشمیر کی 2 بڑی جھیلوں یعنی ولر اور ڈل کے بارے میں جو معلومات میں نے تمہیں پہلے خط میں لکھ بھیجی تھی وہ تمہیں پسند آئیں۔ تم یہاں آتے تو ان 2 مشہور جھیلوں کا خود نظارہ کرتے۔ اس بار تم نے کشمیر کے باغات کے بارے میں پوچھا ہے۔ ان باغوں کی خوبصورتی بیان سے باہر ہے۔ میں وہ الفاظ کہاں سے لاؤں کہ کشمیر کے حسین و جمیل باغات کی تصویر کھینچ سکوں۔ میں طرح طرح کے پھولوں کے رنگ بتا سکتا ہوں، لیکن ان کی خوشبو تمہیں کیسے سنگھاؤں۔ سبزے کے تختوں کا ذکر کر سکتا ہوں، لیکن ان کے مخملیں فرش پر ننگے پیر چلنے کی فرحت بخش کیفیت کیسے محسوس کراؤں۔ چناروں کی گھنی چھاؤں کی تصویر کھینچ سکتا ہوں، لیکن اس کی تازگی بخش ٹھنڈک کیسے پہنچاؤں۔ پھر بھی تمہاری خواہش کے مطابق میں یہاں کے خاص باغات کے بارے میں لکھتا ہوں تاکہ جے پور کے گرم موسم میں تم کچھ راحت محسوس کر سکو۔ کشمیر کے زیادہ تر باغات مغل بادشاہوں نے لگوائے ہیں۔ مغلوں کا ذوق جمال مشہور ہے۔ تاج محل، لال قلعہ اور فتح پور سیکری اسی ذوق جمال کے مظہر ہیں۔ باغوں کا شوق وہ ترکستان اور ایران سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ کشمیر کے قدرتی مناظر اور یہاں کی آب و ہوا نے مغلوں کے ذوق جمال کو اور بھی جلا بخشی۔ کشمیر میں انہوں نے جو باغ تعمیر کیے وہ ایسی جگہوں پر ہیں کہ مغلوں کے حسن انتخاب کی داد دینا پڑتی ہے۔ یہاں کے مغل باغات عام طور پر پہاڑوں کے دامن میں واقع ہیں۔ شالیمار باغ، نشاط باغ اور چشمہ شاہی پہاڑ کے دامن میں جھیل ڈل کے کنارے دعوت نظارہ دیتے ہیں۔ ان باغوں سے جھیل ڈل کی اور جھیل ڈل سے ان کی خوبصورتی دوبالا ہو گئی ہے۔ شالیمار باغ ان باغات میں سے پرانا ہے جس کی بنیاد مغل بادشاہ جہانگیر نے 1619 عیسوی میں ڈالی۔ اس کے 11 برس بعد شاہ جہاں کے دور میں باغ کو وسعت دی گئی اور اس کی زینت کو بڑھایا گیا۔ شالیمار باغ سری نگر سے 10 کلومیٹر دور شمال مشرق کی جانب پہاڑوں کے دامن میں واقع ہے۔ یہ 4 برابر طبقات میں منقسم ہے۔ اوپر سے باغ میں ایک ندی داخل ہوتی ہے، اس کے بیچوں بیچ گزرتے ہوئے نیچے ڈل جھیل سے ملتی ہے۔ اس ندی پر کئی چھوٹی بڑی 12 دریاں تعمیر کی گئی ہیں۔ اوپری طبقے کے وسط میں سیاہ رنگ مرمر کی جو 12 دری ہے اس میں بادشاہ گرمیوں کے دن گزارتا تھا۔ یہ 12 دری 25-30 فٹ اونچے ایک چبوترے پر بنی ہے۔ اس میں سیاہ رنگ مرمر کے 6 منقش ستون ہیں۔ 12 دری کے ارد گرد ایک تالاب ہے جس میں متعدد فوارے لگے ہیں۔ باقی 3 طبقوں میں جو چھوٹی چھوٹی 12 دریاں ہیں وہ بھی قابل دید ہے۔ یہاں سے فواروں کا خوبصورت نظارہ بہت ہی سکون بخش محسوس ہوتا ہے۔ ندی کے دونوں طرف
ندی کے دونوں طرف مخملی سبزہ ہے جس میں مناسب جگہوں پر پھولوں کی کیاریاں لگی ہیں۔ کیاری کہتے ہیں سائڈ میں جو چھوٹی سی مطلب نالی بناتے ہیں ہم، اسی طرح سے بارہ دری کہتے ہیں جو لوہے اینٹوں سے بنایا جاتا ہے جس میں سایہ بھی رہتا ہے۔ یہ تھا یہ دوست کو خط لکھتا ہے جو باہر پڑھتا ہے جے پور میں، اسی